عثمان نور عالم مزمل امامہ اسامہ بلال احمد عطا اللہ قیسی آدمی ارشد فیروز احمد وسیم بانکا جمال علیم الدین عبد المطلب عادل معروف علی امان طیب جواد احمد لطف الحق ابن مسعود سمیع البلاد محمد طیب عبداللہ طیب مسجد جلال الدین محمد شعیب عالم محمد عفان انس عبد المومن نور عالم مصطفیٰ عظیم عماد بدر الاسلام شہرور ظہیر طلحہ جنید مبشر مظفر نگر عزیر شعیب عاشق الہی میرٹھ اسعد اللہ احمد غالب علی بلال عارف عالم سیف اللہ سرفراز نوید عالم مظفر نگر عبد العلیم فیضان احمد نعمان سلمان مسعود فیصل حذیفہ خان محمد سعد مقصود عالم وسیم اسد اللہ عبد المصبر قنون عاطف عبید خان نور الدین نوید نعمت اللہ محمد عثمان سورۃ الحجرات مدنیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے سبقت مت کرو، لا تقدموا، نہ عمل میں سبقت کرو نہ قول میں سبقت کرو۔ اللہ کے رسول سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ان کے کھانا شروع کرنے سے پہلے کھانا شروع کر دیا۔ نہ عمل میں سبقت کرو نہ قول میں سبقت۔ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہارے قول کو بھی سن رہا ہے اور اللہ تمہارے عمل کو بھی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں لا تقدموا، یہ قدمہ سے بنا ہے اور یہ قدمہ متعدی ہے لیکن یہ تقدمہ کے معنی میں ہے۔ اس کے مفعول کو حذف کر دیا گیا، کبھی کبھی فعل متعدی کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا، عموم پیدا، اس کو مفعول بھی بنا۔ ہر چیز یہاں مفعول بھی، کسی بھی چیز میں اللہ کے رسول سے تقدم صحیح ہے۔ کبھی کبھی فعل متعدی کے مفعول کو اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ عموم پیدا ہوتا ہے، یا تو وہ فعل لازم کے درجے میں ہو جاتا ہے، سمجھا، یا ہو رہتا فعل متعدی ہے لیکن عموم کی وجہ سے اس کے مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے، اسی کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آیا سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں کہ قدمہ سے بنا ہے، ہونا چاہیے مفعول بھی مذکور ہونا چاہیے لیکن تقدمہ کے معنی، لا تتقدموا کے معنی۔ اس کا مفعول بھی بقول او فعل، قول کو مان لیجیے، فعل کو لا تتقدموا بقول ولا تتقدموا بفعل بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ اللہ کے رسول سے سبقت کرنا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے ہی پہنچانے والے، المبلغ عنہ، اسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے پہنچانے والے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ای بغیر اذنہما، اللہ کے رسول کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول اجازت دے رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ اس مسئلے میں کیا ہے، اس میں تمہاری کیا رائے ہے، سمجھا؟ اگر اللہ کے رسول صراحتاً اجازت دے رہے ہیں یا قرائن قویہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اجازت ہے، قرائن کے ذریعے سے معلوم ہو جائے یا صراحتاً معلوم ہو جائے، یعنی حکمت معلوم ہو جائے یا صراحتاً معلوم ہو جائے، تب تو اللہ کے رسول سے سبقت کرنے میں حرج نہیں ہے، ورنہ تو یہ حرج ہے اور یہ گناہ کا کام ہے اللہ کے رسول سے آگے
بات کرنا یا کام کرنا. فرماتے اے بغیر اذنہم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع لقولہم علیم بهم. فرماتے اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک وفد آئے مدینہ منورہ میں. اب اس وقت نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ ہم میں سے کسی کو امیر بنا دیں. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بول پڑے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ فلاں کو امیر بنا دیجیے. حضرت عمر نے فرمایا کہ فلاں کو امیر بنا دیجیے. حضرت ابو بکر نے مصلحت دیکھی کہ فلاں کو امیر بنانے میں زیادہ خیر ہے, وہی بنانا بہتر ہے, ان کے بارے میں مشورہ دیا. اور حضرت عمر نے جس کے بارے میں خیر سمجھا اس کے بارے میں مشورہ دیا. لیکن دونوں کا مشورہ الگ الگ ہو گیا. حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا عقا بن معبد کو امیر بنانے کا, اور حضرت عمر نے مشورہ دیا اقرا بن حابس کو امیر بنانے کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا بھی تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما اردت الا خلافی, تم تو مجھ سے اختلاف کرنے کا ارادہ رکھتے, جو میں کہتا ہوں اس کے خلاف تم بولتے. یہ مطلب ہوا ما اردت الا خلافی. سمجھا؟ حدیث آئے گی, حدیث میں آپ تفصیل پڑھ لیں گے. حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ ما اردت خلافک, میں خدا کی قسم آپ سے اختلاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں. میں نے آپ سے اختلاف کی بنیاد پر یہ بات نہیں کہی ہے, بلکہ مصلحت میں نے یہی سمجھی تھی, اس لیے میں نے یہ مشورہ دیا ہے. بہرحال یہ تو اللہ کے رسول کے اذن کے بغیر یہ کام ہوا, اور دونوں میں بحث بھی ہوئی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے مابین. تو جب بحث ہوتی ہے تو آواز بلند بھی ہو جاتی ہے, تو آواز بلند بھی ہو گئی. تو ان دونوں امر کے سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی. پہلی بات کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول کے ایما کے بغیر آپ نے مشورہ شروع کر دیا, اور دوسری بات کہ رفع صوت ہوا, اس کے بارے میں اگلی آیت جو نازل ہوئی اسی کو ذکر فرماتے نزلت فی مجادلۃ ابی بکر و عمر. یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بحث و مباحثہ کے سلسلے میں. فی مجادلۃ ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, فی تعمیر الاقرع بن حابس او القعقاع بن معبد. اقرع بن حابس یا قعقاع بن معبد کو امیر بنانے کے تعلق سے حضرت عمر کا مشورہ تھا اقرع بن حابس کے بارے میں, حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع بن معبد کے بارے میں. وَنَزَلَ فِي مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. مصنف کے کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے والی آیت کا تعلق کسی دوسرے واقعے سے ہے, لیکن عام مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ آگے والی آیت کا تعلق بھی اسی قصے سے ہے, حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے قصے سے. نہ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے رفع صوت کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اے مومنوں اپنی آواز کو بلند مت کرو فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ہاں یہ مسئلہ جو ہے وہ جس طرح سے نبی کے ساتھ معاملہ تھا, آج بھی جو ہے جو بڑے لوگ ہیں, جو قابل قدر لوگ ہیں, ان کے ساتھ بھی معاملہ ایسے ہی ہے. صحابہ ہو, تابعین ہو, مشائخ ہوں, علماء ہوں, ان کے لیے بھی مسئلہ فقہا نے یہی لکھا ہے کہ ان کا مسئلہ بھی یہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا. تو اپنی آواز کو بلند مت کرو نبی کی آواز کے اوپر. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ, اور کھل کر کے مت بولو. ایک ترجمہ یہ کیا ہے لا تجہروا لہ بالقول, کھل کر کے یعنی بے تکلفانہ. جیسے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے گفتگو کرتا ہے, بے تکلف والی گفتگو ہوتی ہے, کھل کر کے گفتگو مت کرو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر کے گفتگو کرو. سمجھا مولانا صاحب؟ لا تجہروا لہ بالقول, اللہ کے رسول سے کھل کر کے گفتگو مت کرو. جس طرح سے کجہر بعضکم لبعض, جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر کے گفتگو کرتے ہو, بلکہ اللہ کے رسول کی تعظیم اور اکرام کا لحاظ رکھتے ہوئے گفتگو کرو. یہ دو لفظ آیا.
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له. اگر کھل کر ترجمہ کر لیا جائے تو مفہوم الگ الگ ہو گیا، یعنی رفع صوت کا حکم مفہوم الگ ہو گیا اور جہر کا مفہوم الگ ہو گیا، کھل کر کے گفتگو کر. لیکن اگر جہر کا وہ لفظی ترجمہ کیا جائے، زور سے مت بولو، جہر بالقول، زور سے مت بولو، اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو رفع صوت اور جہر بالقول دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں. آیا سمجھ میں ہے؟ تو مصنف کے ذہن میں وہی ہے ترجمہ کہ رفع صوت اور جہر بالقول دونوں کا یعنی ترجمہ جو ہوگا وہ ایک ہی ہوگا. اس لحاظ سے اشکال ہوگا کہ تو تکرار ہو گیا، تو تکرار کو ختم کرنے کے لیے مصنف نے دونوں کا الگ الگ محمل متعین کیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کا مطلب یہ کہ جس وقت تم اللہ کے نبی سے گفتگو کر رہے ہو، اللہ کے نبی بھی گفتگو کر رہے ہیں، تم بھی گفتگو کر رہے ہو، تو اس بولنے میں، گفتگو کرنے میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی. لا تجہروا لہ بالقول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو خاموش بیٹھے ہوئے اور تم بولے جا رہے ہو. سمجھا؟ اللہ کے نبی خاموش سن رہے ہیں تمہاری بات کو، جو تمہاری بات کو سن رہے ہیں وہاں پر بھی رفع صوت میں جتنی آواز کی ضرورت ہے اتنی ہی آواز نکالو، زیادہ زور سے مت بولو. آیا سمجھ میں آئے؟ لا تجہروا کا تعلق جو ہے اس صورت سے ہے جس میں اللہ کے نبی خاموش ہوں، اور لا ترفعوا کا تعلق اس صورت سے ہے جبکہ اللہ کے نبی بھی گفتگو فرما رہے ہیں. آیا سمجھ میں آئے؟ دونوں یہی حکم حدیث پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس وقت میں کوئی گفتگو کر رہا ہے اور قرآن کریم کو نہیں سن رہا ہے، حدیث سے بے اعتنائی کر رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، تو کھانے صحیح نہیں ہے. اسی آیت سے مستنبط فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کا حکم زندگی میں تھا وہی حکم مرنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ روضہ کے پاس، قبر مبارک کے پاس اگر کوئی شخص صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے تو صلاۃ و سلام اتنی ہی آواز میں پڑھنے کا حکم ہے جتنا کہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہوتے، باحیات ہوتے تو کس طرح سے سلام کیا جاتا، بس اسی انداز سے سلام کیا جاتا. زور سے وہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں ولا، یعنی اسی کی تفصیل بیان کی ہے کہ اذا نطق، لا ترفعوا فوق صوت النبی کا مفہوم ہے کہ اذا نطقتم، جب تم کلام کر رہے ہو تو اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونی چاہیے جبکہ اللہ کے نبی گفتگو فرما رہے ہیں. ولا تجهروا له بالقول اذا ناجيتموه، جبکہ تم اللہ کے رسول سے کلام کر رہے ہو، اللہ کے رسول خاموش ہے. مناجات، تم جو ہے کلام کر رہے ہو، اللہ کے رسول خاموش ہے. كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك، بلکہ اس سے کم ہونا چاہیے آواز، اس سے پست آواز ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے عزت اکرام کی وجہ سے. کہیں کبھی تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائے اور تم کو پتہ نہ چلے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کبھی تمہارے اعمال حبط ہو جائیں اور تم کو پتہ نہ چلے. کیوں؟ اللہ کے رسول کے سامنے ہم نے زور سے کلام کیا اور اللہ کے رسول کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو گئی، ناگواری پیدا ہو گئی. اب ناگواری اللہ کے نبی کو ہو جانا یہ کفر کا سبب. جب کفر کا سبب ہو گیا تو ایسی صورت میں سارے اعمال ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ بیکار ہو جائیں. اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو ناگواری نہیں ہوئی، کسی کے کلام سے ناگواری نہیں ہوئی ہے، کوئی ایسا کلام ہے کہ جس سے ناگواری نہیں ہوئی، زور سے بولا گیا اور ناگواری نہیں ہوئی، تو اس وقت میں حبط اعمال نہیں ہوگا. اس لیے احتمال ہے کہ کہیں تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائے. یہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس کلام سے اللہ کے رسول کو ناگواری ہوگی اور کس کلام سے اللہ کے رسول کو ناگواری نہیں ہوگی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. سمجھا؟ اس لیے احتیاط کرو. اگر اللہ کے رسول کو ناگواری ہو گئی اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے ایسے کلام کے ذریعے سے، تو پھر حبط اعمال کا خدشہ پیدا ہو جائے گا، خطرہ پیدا ہو جائے گا. اس لیے اس پر جو ہے احتیاط کرو. یہ فرماتے ہیں کہیں کبھی تمہارے اعمال حبط ہو جائے تم کو پتہ نہ چلے. اے خشیت ذالک، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ ان تحبط اعمالکم جو ہے یہ مفعول لہ،
خشیت ذالک، اس کے خوف کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے، یعنی ان تحبط اعمالکم مفعول لہو کے درجے میں فرماتے ذات بالرفع والجہر المذکورین، یعنی رفع صوت اور جہر بالقول جو اوپر ذکر کیے گئے، رفع صوت اور جہر بالقول جو مذکور ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں۔ مذکوری نہیں پڑھیے گا، یہ مذکور ہے۔ رفع سے مراد وہ مرفوع ہونا نہیں ہے، منصوب مجرور ہوا نہیں، رفع سے مراد لا ترفعوا والا رفع ہے، الا تجهروا والا جہر ہے۔ ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب آیت نازل ہوئی صورتحال یہ ہو گئی کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو حضرت ابو بکر کی آواز ہی نہیں نکلتی، سمجھا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کبھی ایسی پست آواز میں گفتگو کرتے کہ اللہ کے رسول کو پوچھنا پڑتا کہ کیا تھا، اتنی آواز۔ ان حضرات کے بارے میں ثابت بن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا بلند آواز، تو فطری طور پر بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، رفیع الصوت ہوتے ہیں، بلند آواز ہوتے ہیں، وہ تو بیٹھ کے چوراہے پر رو رہے، بیٹھ کر، سمجھا؟ چوراہے پر بیٹھ کر کے رو رہے۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے اعمال سب ضبط ہو چکے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ میں تو جہوری الصوت، میں نے تو اللہ کے رسول کے سامنے زور سے جو کلام کیا ہوگا، یقیناً کیا ہوگا، اللہ کے رسول کی آواز پست رہی ہوگی، ہماری آواز بلند رہی ہوگی، اس لیے میرے اعمال سب کے سب بیکار ہو گئے۔ یہ کہا وہ صحابی چلے گئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ ادھر حضرت ثابت جو ہے وہ اپنے گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ کو تو اپنے گھر سے نکالو اور اس جگہ مجھے مقید کر دو جس جگہ جانور رہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اعمال تو بیکار ہو گئے۔ تو اس صحابی نے اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ایسی ایسی صورتحال ہے، صحابہ میں اس طرح کی بے چینی پیدا ہو گئی ہے، حضرت ثابت جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ثابت کو بلا کر کے حضرت ثابت کو بلایا گیا۔ حضرت ثابت سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اعمال حفظ نہیں ہوئے اور تم کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، سمجھا؟ یہ صورتحال ہوئی۔ تو اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَنَزَلَ فِي مَنْ كَانَ يَخْفِضُ صَوْتَهُ، اور نازل ہوئی یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی آواز کو پست رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے ابو بکر اور عمر وغیرہ ہوا، اور ان کے علاوہ اور بھی دوسرے لوگ تھے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً جو لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے منتخب کر لیا، یا تقوی کے لیے ان کے قلوب کو منشرح کر دیا۔ یہ ترجمہ کیا گیا، امتحانہ کا ترجمہ جو کیا گیا منشرح کر لیا گیا، سمجھا؟ یا منتخب کر لیا گیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا امتحانہ کا اختبار، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کا امتحان تو شروع ہی سے جاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری، صحابہ کا امتحان لے، اور ممتحن اللہ تھا، بچہ بنانے والے کیا تھا، نگرانی کرنے والے کون ہیں؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہان حال سے ہے مدینہ منورہ، یہی تو مطلب ہوا نا۔ اللہ نے امتحان لیا ان کے قلوب کا، سمجھا؟ ان کے قلوب کا امتحان لیا، اور کتاب قلوب ہے مولانا، قلوب کا امتحان ہے، جلالین کا امتحان ہوتے، قلوب کا امتحان لیا تقوی کے لیے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ امتحان تقوی کا سبب ہے، امتحان کی وجہ سے تقوی پیدا ہوگا یا تقوی اعمال کی وجہ سے پیدا ہوگا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امتحان کی وجہ سے تقوی پیدا ہوگا یا اعمال کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، ایمان کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے اعمال کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے، تو امتحان کو کیسے سبب بنایا گیا تقوی کے لیے؟ تو فرمایا نہیں، تقوی کے لیے نہیں، ظہور تقوی، امتحان کی وجہ سے صلاحیت نہیں ہوگی، ظہور صلاحیت،
ارے سمجھ میں آیا بولنا تھا، کس کی صلاحیت کیا ہے یہ معلوم ہو، لیکن جو ہے اس سے یعنی وہ صلاحیت پیدا ہوگی نہیں، امتحان سے صلاحیت نہیں، پڑھنے سے صلاحیت ہوگی. پڑھنا سبب ہو جائے گا، یعنی وہ امتحان سبب ہو جائے گا پڑھنے کے لیے، اور پڑھنا سبب ہو جائے گا صلاحیت کے لیے. سمجھا نا؟ بس یہ ہے، سبب السبب ہو جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ، لِتَظْهَرَ مِنْهُمْ کا اضافہ اسی لیے کیا ہے کہ امتحان تقوی کا سبب نہیں ہے، امتحان پورے تقوی کا سبب ہے تاکہ تقوی ان سے ظاہر ہو جائے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اولئک مبتدا الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی خبر. سمجھا؟ مبتدا خبر ہے وہ. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ جو ہے جملہ مستانف. جملہ مستانف مطلب کیا ہوگا کہ آخر ان کو تقوی حاصل ہو گیا، ان کا امتحان ہو گیا، تو ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی مغفرت ہو جائے گی اور اجر عظیم ہوگا. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یہ جملہ مستانفہ ہے. فرماتے وَنَزَلَ فِي قَوْمٍ جَاءُوا وَقْتَ الظَّهِيرَةِ، فرماتے قبیلہ بنو تمیم ہے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے تھے. تقریباً 70 افراد تھے، روایات میں اختلاف ہے لیکن وفد تمیم کا ذکر آتا ہے، اس میں 70 افراد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے. یہ سب قریہ کے رہنے والے ہیں، دیہات کے رہنے والے ہیں، تہذیب سے ناواقف ہیں. یہ وقت جو آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ یہ وقت اس میں بھی شدید اختلاف. بعض حضرات فرماتے ہیں یہ وقت آیا تھا، ان کے کچھ قیدی تھے مسلمانوں کے پاس، ان کو چھڑانے کے لیے آئے، ان کو چھڑانے کے لیے یہ وقت آیا تھا. اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، چھڑانے کے لیے نہیں، قیدی تو کچھ تھے، ان کے قیدی نہیں تھے، کسی اور قبیلے کے قیدی تھے، ان کی سفارش کے لیے آئے، ان کی سفارش کے لیے آئے. اگر پہلی بات مانی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ کافر تھے، اپنے وفد کو لینے کے لیے آئے، اپنے قیدی کو لینے کے لیے آئے. دوسری بات اگر مانی جائے کہ شفاعت کے لیے آئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ان میں تھا اللہ کے رسول کے پاس، یعنی ایمان اور کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے، دونوں بات کہی گئی ہے، یا تو اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، یا پھر جو ہے کچھ قیدی تھے ان کی شفاعت کے لیے آئے تھے. اللہ کے نبی نے ان کی شفاعت کو قبول بھی کیا اور نصف قیدی کو فری میں چھوڑ دیا، اور نصف قیدی کا فدیہ. سمجھا؟ جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول کو آواز دی، اور جس طرح سے دیہات کے لوگ آواز دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لے کر کے جو پکارا اور زور زور سے پکارا. سمجھا؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو آئے تھے ظہر کے ٹائم میں، وقت الظہیرہ، دوپہر کے ٹائم. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کی، اللہ کے رسول اپنے گھر میں تھے. ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کس گھر میں، کس حجرے میں، معلوم نہیں تھا. فنادوا، انہوں نے آواز دی اللہ کے نبی کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً جو لوگ آپ کو آواز دے رہے ہیں کمروں کے سامنے سے، یا کمروں کے ورا کا دونوں ترجمہ ہو، کمروں کے پیچھے سے، سمجھا، یا کمروں کے سامنے سے. علامہ قرطبی کی تو رائے یہ ہے کہ یہاں پر ترجمہ امام، سمجھا، کیونکہ یہ ان حضرات نے جو اللہ کے رسول کو آواز دی تھی مسجد سے دی، مسجد نبوی سے دی تھی. اور مسجد نبوی جو ہے تمام حجروں کا گیٹ ہے. اللہ کے رسول کے جو حجرے تھے وہ سب گیٹ جو کھلتے تھے وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے. جدھر گیٹ ہوتا اسی کو سامنے بولتے، امام بولتے. اور دوسرے حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں، پچھواڑے سے آواز دی، پیچھے والے حصے جا کر کے وہ آواز دی تھی. تو دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، ورا کا ترجمہ پیچھے سے یا سامنے سے. حجرات نسائہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرہ کہا جاتا وہی ما یحجر علیہ من الارض،
اس زمین کو کہا جاتا جس زمین کو گھیر لیا جائے. یحجر علیہ من الارض، جس ارض کو گھیر لیا جائے، بحائط او نحوہ، دیوار وغیرہ سے جس حصے ارض کو گھیر لیا گیا، روک لیا گیا، منع کر دیا گیا، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی کو حجرہ کہا جاتا ہے. فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ نَادَىٰ خَلْفَ حُجْرَةٍ، اور ان میں سے ہر ایک نے آواز دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پیچھے سے. انہوں نے پیچھے ترجمہ کیا ہے لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوهُ فِي أَيِّهَا، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. منادات الاعراب، دیہاتیوں کی آواز کی طرف سے. نادا کل واحد منادات الاعراب، دیہاتیوں کی آواز دینے کی طرف. کہاں چل رہا مولانا صاحب؟ کہاں ہے؟ ذرا سا ہاتھ رکھیے نا، ہاتھ رکھیے. تلاش کرنا پڑا، اس کا مطلب یہاں ہے. فرماتے دیہاتیوں کے آواز دینے کی طرح، گوار لوگوں کے آواز دینے کی طرح سے. بغلظۃ، غلظۃ سختی کے ساتھ، وجفاء اور گوار پن کے ساتھ، اکھڑ پن کے ساتھ. تو جیسا دیہات کے لوگ چلے جائیے وہ سانپلا، چلے جائیے یہاں کے دیہاتوں میں کس طرح سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ دیہاتی انداز ہے یہ. اس انداز سے جو ہے وہ گفتگو فرماتے ہیں. جی ہاں بس وہی تو، مجھے نام یاد نہیں یہاں کے دیہاتوں کا، جو یاد آیا وہ بولتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ سمجھتے نہیں، آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے کو سمجھتے نہیں. اکثر کا ترجمہ اکثر، ان میں سے بعض بھی لوگ ہوں گے، سمجھا، یہ بھی ہو سکتا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اکثر بول کر کے کل مراد لیا گیا. یہ گفتگو کرنے کا انداز ہے، کسی کو سمجھانے کا، کسی بات کو، کسی پیغام کو پہنچانے کا یہ انداز ہے کہ یہ مت بولیے کہ آپ سب لوگ یہ کام کرتے ہیں، نہیں. آپ کہیے کہ اکثر لوگوں کے بارے میں یہ خبر ملی ہے کہ موبائل ہے. اب اس میں کیا ہوگا مولانا صاحب؟ حالانکہ یہ بات کنفرم ہے کہ سب کے پاس ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر کے پاس. اب ہر شخص اپنے آپ کو بعد میں رکھے گا کہ کا ایک انداز ہے عربی زبان میں، سمجھا نا. تو یہ اکثر بول کر کے کل مراد ہے. یہ سب کے سب جو ہے ناواقف لوگ تھے. بما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا جانتے نہیں تھے. محلک الرفیہ، آپ کے مقام بلند تھے. محلک الرفیہ، آپ کے مقام بلند مقام کو جانتے نہیں تھے. وما يناسبه من التعظیم، اور کون سی تعظیم آپ کے مناسب ہے اس کو جانتے نہیں تھے. ولو انہم صبروا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے. انہم فی محل رفع بالابتداء، انہم یہ محل رفع میں ہے، مرفوع ہے مبتدا کی وجہ سے. وقیل فاعل لفعل مقدر، اور یہ بھی کہا گیا کہ فعل مقدر کا فاعل ہے، یعنی لو ثبت انہم، لو ثبت انہم اس کا فاعل. حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل جاتے ان کے پاس. لکان خیرا لہم، یہ زیادہ بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. جو کچھ ان لوگوں نے کیا اللہ نے معاف کر دے، کیونکہ ناواقفیت میں انہوں نے کیا، نادانی میں اور ناسمجھی میں ایسا کیا ہے. لمن تاب منہم. آگے فرماتے، آگے والی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اس آیت کا شان نزول بیان فرماتے ہیں صاحب کتاب کے نزدیک یہ شان نزول ہے. سمجھا؟ شان نزول کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط شریر قسم کا کافر گزرا. عقبہ بن ابی معیط، سمجھا؟ نام سنا ہے مولانا، بتاؤ سیرت میں آیا. کسی نے جو اللہ کے رسول کے گردن پر بوجھ بھی ڈالی تھی، مقتول ہوا غزوہ بدر میں. اس کو قتل کیا گیا صابرن، یعنی قیدی بنایا گیا تھا، پھر قیدی بنا کر کے اس کو قتل کیا گیا ہے. لیکن اس کے صاحبزادے ولید ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمان. ولید بن عقبہ، قبیلہ بنو المصطلق، قبیلہ بنو المصطلق، سمجھا؟ قبیلہ بنو المصطلق وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرال بھی ہے. ارے ایک زوجہ مستلقیہ بھی ہیں، سمجھا؟ حضرت زینب بنت جحش تو حضور کی پھوپھی ذات بہن ہے.
سمجھا؟ تو ایک جو ہے زوجہ جو ہے حارث کی بیٹی ہے، حارث بنو المستلق کے جو ہے وہ سردار ہے، تو یہ بنو المستلق کے لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی درخواست کی کہ ہم اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، ان کو بھی تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ کرنے کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ کسی آدمی کو زکوٰۃ دینے کے لیے بھیج دیں، ہم زکوٰۃ جمع کر کے رکھیں گے وہاں پر، اور زکوٰۃ لینے کے لیے کسی آدمی کو فلاں تاریخ میں بھیج دیں، ڈیٹ وغیرہ فکس ہو گیا ہو اس میں بھیج دیجیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عقبہ اور حضرت ولید بن عقبہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ولید کو، اچھا حضرت ولید کی اس قبیلے سے پرانی عداوت تھی، پرانی دشمنی تھی۔ اب دو روایت ہے، اس کے بعد دو بات ہو گئی۔ بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ولید کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے پرانی دشمنی کے نتیجے میں قتل کر دیا جاؤں گا، شیطان نے بات ڈالی، حالانکہ مسلمان ہو چکے ہیں، شیر و شکر ہو چکے ہیں آپس میں، کیوں جو ہے قتل کریں گے؟ لیکن شیطان نے یہ پٹی پڑھائی کہ جو ہے اگر وہاں جاؤ گے تو پرانی عداوت تمہاری ہے، کہیں تمہارے دشمنوں نے تم کو دیکھ لیا تو تمہارا وہ قصہ تمام کر دیں گے، اس لیے مت جاؤ۔ اور اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے جھوٹ بولے، ہم گئے تھے، کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ لڑنے پر تیار ہو گئے، قتل کرنے پر تیار ہو گئے، اپنی جان چھڑا کر کے میں آیا۔ سمجھا؟ ایک روایت تو یہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ حضرت ولید جب جا رہے تھے ان کو تو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کا ایک فرستادہ آئے گا، تو وہ حضرات سب مسلمان ہو چکے تھے، وہ استقبال کے لیے باہر، جنہوں نے دور سے دیکھا اور یہ سمجھا یہ ہم سے وہ امتحان لینے کے لیے سب لوگ ہیں، بس ڈر کر کے وہاں سے چلے آئے، اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے ترجمانی کی کہ وہ حضرات مرتد ہو چکے ہیں اور وہ حضرات جو ہے ہمارے قتل کے در پہ تھے، اس لیے ہم جو ہے واپس آئے۔ اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، بعض حضرات نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا کہ بنو المستلق پر حملہ کر دیا جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ابھی حملہ نہیں ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بھیجا، یہ وہ ہے کہ آخری زمانے کا قصہ ہے، خالد بن ولید جو بہت عظیم مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید کو بھیجا اور کہا کہ جائزہ لینا، اگر یہ لوگ اسلام پر قائم ہیں تب تو ٹھیک، ان سے زکوٰۃ لے لینا، اور اگر اسلام پر قائم نہیں ہے تو جو کفار کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اس طرح کا تم معاملہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید گئے، راستے میں حضرت حارث جو قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ فرستادہ ٹائم پر نہیں آیا تو ان کے ذہن میں شک و شبہ پیدا ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول ہم لوگوں سے ناراض تو نہیں، اس لیے چند لوگوں کو لے کر کے وہ آ رہے تھے مدینہ منورہ۔ راستے میں حضرت خالد سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہ خالد کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ؟ یہ فوج لے کر کے، کہا کہ تمہارے پاس فوج لے کر۔ وجہ تو وجہ بتائی کہ ایسی سی بات ہے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ولید وہ تو ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ لوگ پہنچے، ادھر حضرت خالد وہاں گئے تھے، انہوں نے جائزہ لیا، تحقیق کی، دیکھا سارے لوگ مسلمان ہیں، نماز کے پابند ہیں، سب اللہ کے رسول کا احترام کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ لے کر کے وہ واپس آئے۔ حضرت وہ حارث وغیرہ نے اللہ کے رسول سے معذرت کی کہ یہ لوگ نہیں آئے، اس پر یہ آیت نازل آیا، سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہے شان نزول بیان فرما رہے ہیں صاحب کتاب۔ دیکھیے فرماتے ہیں نزل فی الولید بن عقبہ، ولید بن عقبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، قد بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بنی المصطلق، اللہ کے رسول نے بنو المصطلق کے پاس ان کو بھیجا تھا، مصدقاً، صدقہ وصول کرنے والا بنا کر کے، مصدقاً، سمجھا؟ مصدقاً پڑھیے گا، صدقہ وصول کرنے والا بنا کر کے۔ فخافہم، تو حضرت ولید کو ان سے خوف ہوا، یہ 13 دن کے حالت عداوت، اس عداوت کی وجہ سے جو ان کے مابین اور ان کے مابین کی زمانے جاہلیت میں، فرجع وقال،
वापस हुए और कहा इन्नहुम मनअु सदक़ता, उन्होंने सदक़े से मना कर दिया। वहम्मू बिक़त्लिही, और वलीद को कत्ल करने का इरादा किया। फहम्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिग़ज़विहिम, चुनांचे अल्लाह के नबी ने भी इरादा किया उनसे ग़ज़वा करने का। फजाऊ मुनकिरीना, तो बनु मुस्तलिक के लोग हाजिर हुए उस चीज का इनकार करते हुए जो कुछ के हजरत वलीद ने उनके बारे में कहा था। मा क़ालहु अन्हुम, हजरत वलीद ने जो कुछ भी उनके बारे में कहा था उनका इनकार करते हुए। अब अगर देखिए इस वाक़ये में अगर पहली बात ले ली जाए कि हजरत वलीद नहीं गए और सिर्फ जो है इस वहम की बुनियाद पर कि उनसे अदावत है वो हमें कत्ल कर देंगे, वापस आ गए और झूठ बोल दिया कि ये जो है क्या थे, यानी वो हमें कत्ल करना चाहते हैं और वो मुर्तद हो गए, तो जाहिर बात है झूठ बोलना है। इस लिहाज से वलीद क्या हुए, फासिक हुए। दूसरे किस्से की बुनियाद पर जिसमें उन्होंने देखा कि फौज दर फौज जो है वो बाहर खड़ी है, इस्तकबाल में नहीं बल्कि हमसे कत्ल करने के लिए, अब उस मौके पर आकर के बोल रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनसे किसी भी किस्म का किज़्ब का सुदूर नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ देखा था उससे यही समझा कि शायद कि वो मुर्तद हो गए हैं और वो ज़कात देना नहीं चाहते हैं और नबी के फरिश्तादा को कत्ल करना चाहते हैं, इस वजह से वो बाहर निकल करके खड़े हुए हैं। तो अब ऐसी सूरत में कोई किज़्ब जो है साबित नहीं होता। आया समझ में आया? तो दूसरे किस्से में तो किज़्ब साबित नहीं होता, फिस्क का सबूत नहीं होता। सिर्फ पहले किस्से से ये मालूम होता है कि हजरत वलीद जो थे वो फासिक। यही तो समझ में आया। ठीक है, सहाबा से गलती हुई, सहाबा से गलती हुई, लेकिन सहाबा की गलती माफ भी कर दी। यहाँ पर जो फासिक का जो लफ्ज आ रहा है कुरान करीम में कि फासिक का मिस्दाक हजरत वलीद है, अगर हजरत वलीद को हम इसका मिस्दाक मान लेते हैं तब तो ऐसी सूरत में तब भी इस सूरत में कोई इश्काल नहीं होता। क्यों? इसलिए कि इंसान से गलती हुई, उस गलती की बुनियाद पर वो फिस्क का सुदूर हुआ, फिस्क का सबूत हो गया। जैसे एक शुर्बे खमर किया, शारिबे खमर हो गए, शारिबे खमर होने की वजह से फिस्क हो गया, लेकिन तौबा कर ली, तौबा कर ली तो वो फिस्क बाकी रहेगा, फिस्क खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो हजरत वलीद अगर इसके मिस्दाक हैं तो ऐसी सूरत में फासिक होना एक वक्ती बात थी। जब वक्ती बात थी तो फिर जो है तौबा करने के बाद वो बात जो है वो खत्म हो गई। आया समझ में आया मौलाना साहब? ये तो उस सूरत में है जबकि हम इसका शान नुज़ूल हजरत वलीद के किस्से को करार है। आया समझ में आया? लेकिन आमतन मुफस्सिरीन ने इस किस्से को यानी इसका शान नुज़ूल वलीद के किस्से को करार नहीं दिया है। समझा ना? बिल्कुल अलग ये मसला बयान किया ये कि अल्लाह ताला ने इस आयत में बहुत से अहकाम को बयान किया, उनमें से एक हुक्म ये भी बयान किया है। इसका हजरत वलीद के किस्से से कोई ताल्लुक नहीं। अरे आया समझ में आया? इस जिस तरह से आगे गीबत का बयान आ रहा है, तजस्सुस का बयान आ रहा है, तानाजनी का बयान आ रहा है, उसके लिए किसी जो है शान नुज़ूल को तलाश करने की जरूरत नहीं है, किसी को उसका मिस्दाक करार देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मुतअफ़्फ़िक़ अहकाम को इस सूरत में जमा फरमा रहा है। इसी तरह से एक हुक्म ये भी है कि अगर कोई फासिक खबर दे तो ऐसी सूरत में उस फासिक की खबर का एतबार नहीं होता है। अरे आया समझ में आया? लेकिन अगर हम मान ले कि हजरत वलीद का किस्सा ये शान नुज़ूल है और उस किस्से में दो हिस्सा है, दो जो है नहज है, अगर एक नहज को मान ले जिसमें फिस्क का सबूत होता है तो भी कोई इश्काल नहीं होगा सहाबा के ऊपर, इसलिए कि फासिक हुए और फासिक होने के बाद जब तौबा कर ले तो तौबा करने की वजह से वो खत्म हो गया और सहाबी का तौबा करना यकीनी है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत का वादा कर रखा है। आया समझ में आया? गुनाह से हिफाजत का वादा नहीं किया, गुनाह का सुदूर तो हो सकता है, गुनाह से हिफाजत सिर्फ नबी के लिए है, किसी सहाबी के लिए नहीं है। आया समझ में आया मौलाना साहब? बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, इम्तिहान वाला मौका है। समझा? हजरत वलीद को एक सहाबी को कुरान करीम फासिक करा, जबकि अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल है। समझा? ये मसला अहम मसला है ये। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि फासिक का मिस्दाक अगर हजरत वलीद है, थोड़ी देर के लिए मान लें, तो ऐसी सूरत में फिस्क था, तौबा की तौफीक हुई, वो खत्म हो गया, वो फिस्क है। और दूसरे किस्से में
کے اعتبار سے تو فاسق ہی نہیں ہوتے ہیں یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ شان نزول وہ اس آیت کا نہیں ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا، اگر یہ تسلیم کیا جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی۔ تو حضرت ولید فاسق نہیں بنتے ہیں نا اس موقع پر، اب عام ہو جائے گا جی۔ فرماتے اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے، کوئی خبر جو ہے کوئی فاسق لے کر کے آئے ہوا، اس خبر کا تعلق جو ہے دین سے ہو، خاص طور فاسق کی دینی خبر، دینی معاملات میں خبر جو ہے وہ معتبر نہیں، سمجھا نا؟ دینی معاملات میں جو ہے وہ عادل ہونا ضروری ہے، عادل ہونا ضروری ہے، بغیر عدالت کے اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا ہے یہ۔ ہاں جو دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی معاملات ہے، اگر قرینے سے معلوم ہے کہ وہ فاسق جھوٹ نہیں بول رہا، فاسق جو صادق ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی بات کا اعتبار کر لیا جاتا ہے۔ جیسے ریڈیو سے اعلان ہو رہا، اخبار میں اعلان ہو رہا، اعلان کرنے والا کون ہے؟ ہندو ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کچھ ہے، سمجھا نا؟ تو اس میں اگر یقین سے معلوم ہے کہ وہ سچی خبر دے رہا ہے تو دنیاوی خبر پر اعتبار، دنیاوی خبر میں فاسق کی بات مان لی جاتی ہے بشرطے کہ اس کے صدق کا ذمہ والی ہو، آیا سمجھ میں؟ لیکن دینی معاملات میں جو ہے عدالت شرط ہے یہ۔ فرماتے فتبینوا، تو تم جب تحقیق کرو، تبینوا کا معنی تحقیق کر لو، اس کے صدق کو کذب سے تحقیق کر لو، یعنی صدق اور کذب کی تحقیق کر لو۔ ایک قراءت میں فتثبتوا ہے، ثبات سے بنا ہے تبینوا، اس کے معنی بھی ہے تثبت اختیار کرو، یعنی تحقیق کر لو۔ ان تصیبوا قوما، کہیں کسی قوم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دو۔ ان تصیبوا قوما مفعول له اے خشیت ذالک، ان تصیبوا قوما جو ہے یہ مفعول له ہے، یعنی اس خوف کی وجہ سے کہ کسی قوم کو کوئی تکلیف پہنچا دو، نادانی میں، بے جہالت، نادانی میں، یہ بے جہالت یہ حال ہے فاعل سے، تصیبوا کی ضمیر کے فاعل سے، اے جاہلین فتصبحوا علی ما فعلتم، بس ہو جاؤ اپنے فعل کے اوپر پشیماں، اپنے فعل کے اوپر نادم ہو جاؤ، سمجھا نا؟ فتصیر، تصبحوا کا ترجمہ فتصیر، کیونکہ صبح اور شام یہاں مقصود نہیں ہے، مقصود مطلق جو ہے وہ ہونا ہے یہ۔ فتصیر علی ما فعلتم من الخطأ بالقوم، جو قوم کے ساتھ غلطی سے تم نے کیا اس کی وجہ سے تم نادم ہو جاؤ۔ وارسل الیہم صلی اللہ علیہ وسلم بعد عودہم الی بلادہم خالدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واپس ہونے کے بعد ان کے علاقے میں حضرت خالد کو بھیجا۔ فلم یر فیہم الا الطاعۃ، تو حضرت خالد نے ان میں طاعت کے علاوہ اور خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، اللہ کے نبی کو اس کی خبر، اللہ کے نبی نے فرمایا، بعض لوگوں نے اللہ کے رسول کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ بنو المصطلق کے لوگ جو ہے وہ واقعتاً مرتد ہو گئے ہیں، لہذا ان پر حملہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ساری باتیں اللہ کے نبی جو ہے تو قبول کر لیں تو بڑے مسائل پیدا ہو جائیں، سمجھا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہے، تم میں اللہ کے رسول موجود ہے۔ فَلَا تَقُولُوا الْبَاطِلَ، کوئی باطل بات مت کہو، کوئی غلط بات مت کہو، کیونکہ اللہ کے رسول موجود ہے تو اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے سے تمہارے باطل کی خبر ہو جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْبِرُهُ بِالْحَالِ، اللہ تعالیٰ ان کو باخبر کر دے گا حالات سے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر تمہاری اطاعت کرنے لگے، تمہاری بات ماننے لگے بہت سے امور میں، اگر تمہاری بات ماننے لگے بہت سے امور میں، الذی تخبرون بہ، جس کی تم خبر دیتے ہو واقعے کے خلاف، فرتب علی ذلک مقتضاہ، اور اس خبر کے اوپر اس کے مقتضا کو مرتب کر دیں، یعنی اس خبر کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ فرتب علی ذلک مقتضاہ، اس کے اوپر اس کے مقتضا کو مرتب کر لیں، اس کا مفہوم کیا مولانا صاحب؟ یعنی اس کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ ذرا سا بیدار تو اس کے مطابق عمل شروع کر دیں، مطلب یہ ہوا لعنتم، تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، یا لأثمتم، تم جو ہے گنہگار ہو جاؤ گے۔ لأثمتم، کس بات پر گنہگار ہو گے؟ گنہگار ہونا رسول کی مخالفت کی وجہ۔ اثمتم اگر ہم کہیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم جو ہے وہ گنہگار ہو گے، سمجھا؟ رسول کی مخالفت کی وجہ سے۔ اثمتم، تم گنہگار ہو گے،
یا یہ ہے کہ جو کام جیسے ان پر حملہ کرنا ہے اور حملہ غلط ہو گیا، اللہ کے نبی نے تمہاری بات مان کر کے ان پر حملہ کر دیا، حالانکہ غلط حملہ تھا، مرتد وہ نہیں ہوئے تھے، تو اب یہ حملہ کرنا غلط ہوا، یہ گناہ کا سبب ہوا، یہ گنہگار تم ہو گئے، اللہ کے نبی گنہگار نہیں ہو، کیونکہ اس حملے کا سبب کون ہوا ہے؟ حملے کا سبب جب تم ہوئے ہو تو تم کو گناہ ہوگا، اللہ کے نبی کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ آیا سمجھ میں آیا؟ یہ فرماتے ہیں، یہ تصدیق فرماتے ہیں تم دونہ ہو، تم گنہگار ہو گئے، اللہ کے نبی گنہگار نہیں ہوں گے، اور تمہارا گناہ کس اعتبار سے ہوگا؟ اسمت تسببی الی المرتبی، فعل کا سبب ہونے کے کا اسم، مرتب کے سے مراد ہے فعل، عمل، مرتب جو ترتیب دیا گیا، سمجھا نا؟ پھر عمل کا سبب ہونے کا اسم ہوگا۔ آیا سمجھ میں آیا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا اور ایمان کو مزین کر دیا، اچھا بنا کر کے پیش کر دیا تمہارے دلوں میں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے کفر کو اور فسق کو اور عصیان کو ناپسند کیا۔ حبب الیکم، ایمان جو ہے تین چیزوں کا نام ہے، تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اور عمل بالارکان۔ تصدیق قلبی فوت ہو جائے تو کفر، اور اقرار باللسان جو ہے فوت ہو جائے، اقرار باللسان جو ہے اگر جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عصیان ہو جائے گا، سمجھا؟ اور اگر عمل بالارکان فوت ہو جائے تو فسق۔ یہ تین چیزیں ایمان کے مقابلے میں کفر، فسوق اور عصیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ لاکنہ استدراک کے لیے ہے، لاکنہ استدراک کے لیے ہے۔ استدراک کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ما قبل کا مضمون الگ ہے اور ما بعد کا مضمون الگ ہے، سمجھا؟ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ما قبل کا مضمون اور ما بعد کا مضمون الگ الگ نہیں ہے، سمجھا؟ تو اسی کو فرماتے استدراک ہے معنی کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے استدراک یہاں پر نہیں ہے، لفظ کے اعتبار سے یہاں پر مثبت اور منفی ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھا نا؟ لفظ کے اعتبار سے، معنوی اعتبار سے یہ الگ ہے کہ تمہارے لیے ایمان کو مزین کیا، اوپر جو بیان ہے وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کا بیان ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت کا بیان ہے، اور یہاں پر ایمان کا بیان ہے، تو ایمان کا بیان اس کا معنوی اعتبار سے کیا ہو گیا؟ دونوں الگ الگ ہو گئے۔ فرماتے ہیں ان من حبب الیہ ایمان، اس لیے کہ جس کے لیے ایمان کو پسند کر لیا گیا، محبوب کر دیا گیا جس کے لیے ایمان کو، غایرت صفته صفت من تقدم ذکرہ، اس کی صفت اس شخص کی صفت سے الگ ہو گئی، غایرت صفته صفت، اس شخص کی صفت سے الگ ہو گئی جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے، صفت من تقدم ذکرہ، اولئک هم فیہ التفات عن الخطاب، یہی لوگ وہ دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والے، اولئک الراشدون، یعنی جن کے دل میں ایمان کو محبوب کر دیا گیا، ایمان کو مزین کر دیا گیا، یہی لوگ دین پر ثابت رہنے والے ہیں۔ فضلا من اللہ، اللہ کی طرف سے فضل کی بنیاد، اللہ کی طرف سے فضل کی بنیاد پر اور نعمت کی بنیاد پر۔ فرماتے یہ فضل جو ہے مصدر منصوب ہے، مصدر منصوب بفعل مقدر، یہاں پر افضل فعل جو ہے وہ مقدر ہے، اس کا مفعول مطلق ہے، لیکن جو ہے عام مطلب لوگوں نے فضل کا ترجمہ مفعول لہو کا کیا ہے، سمجھا؟ اللہ کی طرف سے فضل کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے نعمت کی وجہ سے مفعول لہو کا ترجمہ کیا ہے۔ فرماتے واللہ علیم بہم حکیم فی انعامہ علیم، اللہ جاننے والا ان کو اور ان کے اوپر انعام میں حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرماتے ہیں کہ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نزلت فی قضیہ، ایک قصے میں یہ آیت نازل ہوئی، الآیت نزلت فی قضیہ، ایک قصے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکب حمار، اللہ کے رسول جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، حضرت سعد کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک مجلس تھی، راستے میں ایک جو ہے جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ جو شاعر رسول ہے، مسلمان تھے وہ،
اور اسی مجلس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، یہ غزوہ بدر سے پہلے کا قصہ، غزوہ بدر سے پہلے کا قصہ ہے، سمجھا؟ تو اس میں یہ سب موجود تھے۔ اللہ کے رسول جب وہاں پر پہنچے، وہ حمار کے اوپر آپ راکب تھے، تو حمار کے چلنے کی وجہ سے گرد و غبار بھی ہے، تو گرد و غبار کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی نے اپنے ناک کے اوپر جو ہے کپڑا رکھ لیا، سمجھا؟ اور یہ کہا کہ لا تغبر علینا، ہمارے اوپر گرد و غبار مت کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے نصیحت کی تو اللہ کو، اور عبداللہ ابن ابی نے کہا بات بہت اچھی ہے آپ کی، آپ اپنے لوگوں میں کہا کیجیے ہم جب آپ کو بلایا کریں تو ہم کو آ کر کے نصیحت کیا کیجیے، ہم جب نہیں بلائے تو آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بات بہت اچھی ہے، سمجھا؟ لیکن اگر آپ کو ہم بلائیں، آپ کو دعوت ہے تقریر وقریر کرنے کی، تو آپ آئیے، بغیر جو ہے دعوت کے آپ آئیں، اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلس میں آیا کیوں، سمجھا؟ اور یہ حمار کا جو پیشاب ہے وہ جو ہے مشک سے بہتر، اللہ کے رسول کے حمار کا جو پیشاب ہے وہ مشک سے بہتر ہے۔ جب یہ ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کا جو قبیلہ ہے وہ اوس ہے قبیلہ، اور جو رئیس المنافقین کا قبیلہ ہے خزرج ہے، اب دونوں قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسا کیسے، انہوں نے ایسا کیسے، اب دونوں انہوں نے اپنے قبیلوں کو بلایا، انہوں نے اپنے قبیلے کو بلایا، اس طرح سے آپس میں وہ جو ہے دونوں قبیلے جبکہ مسلمان تھے، اس میں کچھ جو ہے منافقین تھے اور باقی مسلمان تھے، وہ جو آپس میں وہ لڑنے لگے، تو اس کے بعد جو یہ آیت نازل آیا، سمجھ میں آیا مولانا صاحب؟ فرماتے ہیں یہ قضیے میں نازل ہوئی یہ آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمار کے اوپر راکب ہوئے اور ابن ابی کے پاس سے گزرے، مر علی ابی ابن ابی رئیس المنافقین، اس میں ہے فقال الحمار، حمار نے پیشاب کیا، حمار نے پیشاب کیا۔ اس دوسری روایت میں دوسری بات ہے، وہ بات ہے جو میں نے آپ سے کہی ہے، فصد ابن ابی انفہ، ابن ابی نے اپنی ناک کو بند کر دیا، فقال ابن رواحہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، طویل روایت انہوں نے مختصر کر دیا، واللہ لبول حمارہ اطیب ریح من مسکک، خدا کی قسم اللہ کے رسول کے حمار کا بول زیادہ خوشبودار ہے تمہارے مشک۔ وکان بین قومیہما، دونوں کی قوم کے مابین یعنی اوس اور خزرج کے مابین، ضرب بالایدی، ہاتھا پائی، ضرب بالایدی، والنعال، جوتا بازی ہوئی، چپل، ایک انہوں نے چپل پھینکا، انہوں نے چپل پھینکا، والسعفی، اور لاٹھی بازی، سمجھا نا؟ صاحب کہا جاتا وجود کی ٹہنی، وجود کی چھاپ، ضرب بالایدی والنعال والسعفی، یہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر مسلمانوں کی دو جماعت آپس میں قتال کریں، مسلمانوں کی دونوں طرف سے مسلمان ہیں، تو اس قتال کو روکنا یہ فرض ہے، سمجھا؟ روکیے اس قتال کہ یہ قتال ٹھیک نہیں ہے۔ یہ قتل فرماتے جمعہ، وہ نظر الی المعنی، طائفتان تثنیہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس لیے جمع لایا گیا، اقتتلوا لأن كل طائفة جماعت، وقلیہ اقتتلتا، اور اقتتلتا بھی پڑھا گیا طائفتان کے لفظ کا خیال کرتے ہوئے، فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے مابین جو اصلاح کر دیجیے، دونوں جماعت کے مابین، سنیہ، یہ بینہما تسنیہ لایا گیا ہے نظرا الی اللفظ، لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے، فَإِن بَغَتْ تَعَدَّتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان دونوں جماعت میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرے، ایک دوسرے پر ظلم کریں، صلح کے بعد بھی وہ یعنی ظلم کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس لڑائی کو ختم نہیں کرتے ہیں، سمجھا؟ ایک اس میں سے ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو آپ اس جماعت سے قتال کی، تم لوگ اس جماعت سے قتال کرو جو کہ ظالم ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ جائے، یعنی قتال ختم ہو جائے، لڑائی ختم ہو جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے معاملہ اللہ کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، انصاف کے ساتھ ان کے مابین صلح کرا دیجیے، انصاف کے ساتھ ان کے مابین صلح کرا دیجیے، اور وَأَقْسِطُوا اعْدِلُوا، اور آپ اور انصاف کا خیال رکھو، اقسطوا، انصاف کا خیال رکھو،
یہ جو ہے صرف یہ ہے کہ لڑائی کو ختم کرا دینا یہ کافی نہیں ہے، فَإِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ہو جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے مابین صلاح بھی پیدا ہو جائے، وہ اصلاح بھی ہو جائے، صلح بھی ہو جائے، ورنہ تو لڑائی ختم ہو گئی، وقتی طور پر دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا، لیکن دل میں عداوت باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی، تو کسی بھی وقت جو ہے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصلاح کی بھی فکر کیجیے، اور جب تک اصلاح نہ ہو جائے اس وقت تک معاملے کو اپنے ہاتھ پر رکھیں۔ آیا سمجھ میں آیا؟ اقسطوا کا ترجمہ اعدلوا فرمایا اس لیے کہ جو مجرد آتا، مجرد قسطن کے دونوں معنی آتے ہیں، ظلم بھی اور عدل بھی، ظلم بھی اور عدل بھی، اور اقساط کے معنی جو آتا ہے وہ اقساط کے معنی جو آتا ہے وہ عدل کے آتا ہے۔ اس لیے مصنف نے اعدلوا ترجمہ کیا کہ یہاں پر اقسطوا کا ترجمہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اقسطوا کا ترجمہ جو ہے وہ عدل ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ مقسطین کو، یعنی انصاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اصلاح کا معاملہ کیوں کرانا دونوں مسلمانوں کے مابین، سمجھا، دو جماعتوں کے مابین؟ فرماتے اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، یہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، تو اصلحوا بین اخویکم، دو بھائیوں کے مابین اصلاح ہونی ہی چاہیے، دونوں ان کے بھائیوں کے مابین اصلاح کرا دو، اذا تنازع، جب کہ دونوں جھگڑا کریں، جب کہ دونوں نزاع کریں، وَقُلِّ اخوتکم، بین اخوتکم بالفوقانیہ، یہ یعنی اخویکم نہیں ہے بلکہ اخوتکم کے ساتھ فوقانیہ، واتقوا اللہ فی الاصلاح، اور اصلاح کرنے میں اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے، یعنی تقوی اختیار کرو، اور اس وجہ سے تقوی اختیار کرو کہ تم کو بھی اللہ سے رحم کی امید ہے، لعلکم ترحمون، رحم کی امید کے لیے اور تما کے لیے لعل کا لفظ بڑھایا گیا کہ تقوی اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا سخریہ نہ کرے، مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری قوم ان سے بہتر۔ اسی طرح سے عورتیں دوسری عورتوں کا سخریہ نہ کریں، مذاق نہ بنائیں، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، دوسری عورتیں ہو سکتا ہے تو ان سے بہتر ہو۔ چند احکام اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد سے متعلق، حقوق العباد سے متعلق ہے، چند احکام اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے۔ اس کے کچھ واقعات بھی ہیں، اس کے کچھ واقعات پیش آئے تھے، اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے احکام کو نازل فرمایا ہے، لیکن ان واقعات سے صرف نظر کرتے ہوئے یہ ہے کہ یہ جو مسائل بیان کیے اللہ تعالیٰ نے، ان سبوں کا تعلق جو حقوق العباد سے ہے۔ جب یہ سب ٹھیک ہوں گے تو پھر آپس کی خدورت ختم ہوگی، جب آپس کی خدورت ختم ہوگی تو پھر جو ہے وہ قتال کا جو ماحول ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ایک اچھی فضا قائم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے پہلی آیت کے بارے میں کہ نزلت فی وقت تمیم، جو وقت تمیم آیا تھا، 70 افراد جو آئے تھے، انہوں نے غریب مسلمانوں کو دیکھ کر کے ان کا مذاق بنایا کہ یہی لوگ مسلمان ہیں، بالکل پھٹے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں، تھرڈ کلاس کے لباس میں موجود ہے یہ، تو اس پر بھی اللہ پاک نے یہ آیت نازل۔ اور بھی جو ہے واقعات لوگ بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ ہے، یہ نزلت فی وقت تمیم حین سخروا من فقراء المسلمین، جس وقت انہوں نے فقیر مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، کا عمار و صہیب و سخریہ، سخریہ کہا جاتا ہے الازدراء والاحتقار، عیب نکالنا اور حقیر سمجھنا، الازدراء عیب نکالنا اور حقیر سمجھنا۔ قوم سے مراد رجال منکم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عند الله ولا نساء منكم من نساء عسى ان يكون خيرا منكم۔ ایک حکم تو یہ تھا ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اپنے آپ کو تانا مت دو، لمز کے معنی آتا ہے تانا دینا، کسی کے عیب کو ان کے سامنے بطور تحقیر کے ذکر کا، کسی کے عیب کو جس عیب سے وہ توبہ کر چکا ہے،
اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے، ابھی توبہ نہیں، وہ ابھی چھوڑا نہیں ہے اس عیب کو، تو اسی کا نام بہتان ہوتا ہے، سمجھا؟ اسی کا نام جو ہوتا ہے بہتان۔ اور بہتان یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے عیب کو، حقیقی عیب کو بیان کرنا، سامنے میں اگر بیان کیا جائے اس کو اور وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ بہتان ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر وہ عیب جو ہے وہ یعنی موجود ہے، بہتان کا دو مفہوم ہوتا ہے، ایک تو سامنے کہنا اور ایک یہ ہے کہ جو عیب نہیں تھا اس عیب کو اس کی طرح منسوخ کرنا۔ اور غیبت کہا جاتا ہے پیچھے میں اس کے عیب کو بیان کرنا، اور طعنہ کہا جاتا ہے اس عیب کو بیان کرنا جس عیب کو اس نے چھوڑ دیا۔ ایک آدمی چوری نہیں کرتا، اس کو کہتا ہے چور۔ ایک آدمی سوتا نہیں ہے سبق میں، اس کو کہتا نہیں، ارے سوتا تھا اب جو چھوڑ دیا، سمجھا؟ بیدار کر دی طرف، سمجھا؟ بولا تانا سمجھ، لمز سمجھ میں آیا؟ لمز کا جو تعلق ہے کہ اس کو اس نے ترک کر دیا اور پھر بھی جو ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، سمجھے؟ یہ ہے لمز، اسی کو تانا بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنے آپ کو تانا مت دو، یا اپنے آپ کو عیب مت لگا۔ اپنے آپ کو عیب لگانے سے مراد ہے آپس میں ایک دوسرے کو عیب مت لگا۔ انفسکم کی جو تعبیر ہے وہ اس وجہ سے تعبیر اختیار کی گئی کہ تم دوسرے کو عیب لگاؤ گے تو وہ تم کو بھی عیب لگائے گا، نتیجتاً تم گویا کہ اپنے آپ پر عیب لگا رہے، سمجھا؟ وہ تم دوسرے پر عیب جو لگا رہے وہ دوسرا نہیں ہے، وہ تم ہی ہو، وہ مسلمانوں کی جماعت ہے، اس لیے جو ان پر عیب لگانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ فرماتے لا تلمزوا انفسکم لا تعیبوا، ان کو عیب مت لگا، فتعابوا، تو تم کو بھی عیب لگایا جائے گا، اس وجہ سے انفسکم کہا گیا۔ اے لا یعیب بعضکم بعضا، یعنی بعض کو جو ہے وہ یعنی عیب نہ لگا۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اب برے لقب سے مت پکار، نبز برے لقب سے مت پکار، ایسا یعنی لقب جس میں ذم کا پہلو، ایسا لقب جس میں ذم کا پہلو ہو تو خامخواہ اس لقب سے اس کو یاد مت کرو، الا یہ ہے کہ مقصود اس سے تعارف، مقصود اس سے تعارف مقصود ہو تو پھر ایسی صورت میں اس لقب سے پکارا جا سکتا، تحقیر مقصود نہ ہو، تحقیر مقصود نہ ہو۔ اگر تحقیر مقصود ہے تو جائز نہیں ہے، تحقیر مقصود نہیں ہے، تعارف مقصود ہے، بغیر اس کے تعارف ہوگا ہی نہیں۔ جیسے آمش، آمش کس کو بولتے ہیں؟ جس کو راس میں نظر نہیں ہے، آمش ایک بڑے وہ ہے محدث ہیں۔ احول، احول اس کو بولتے ہیں جس کو ایک چیز ڈبل نظر آئے، ایک جو ہے محدث ہے، سمجھا؟ عیب ہے، سمجھا نا؟ ایک ایسے لفظ سے خطاب ہے جس لفظ میں کیا ہے یہ مذمت کا پہلو ہے، لیکن آمش کہنا، احول کہنا، اسم کہنا یہ جائز ہے، کیوں؟ مقصود تحقیر نہیں ہے بلکہ مقصود جو ہے وہ تعارف ہے۔ اگر مقصود تعارف ہو وہ تو نیت کی بات ہے کہ کس نیت سے آپ کر رہے ہیں، سمجھا؟ اگر آمد کو غلط نیت سے کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ناجائز ہو جائے گا، لیکن اگر تعارف کی نیت سے آپ کہیں گے تو ایسی صورت میں وہ جو ہو جائے گا۔ کچھ حدیثوں میں موجود ہے، حدیثوں میں کیا سے بولیے، وہ حدیثوں میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے جو فرمایا ایک صحابی کو ذوالیدین، اس کے ہاتھ تھوڑے بڑے، عام طور پر جیسے ہاتھ ہوتے ویسے نہیں، تھوڑا سا ہاتھ میں طول تھا، اس کو ذوالیدین کہا گیا۔ حدیث آپ پڑھیں گے تو وہاں پر حدیث آ جائے گی تو آپ دیکھیے ذوالیدین، حالانکہ بظاہر جو ہے یہ مذمت، لیکن جو ہے تعارف کے لیے کہا گیا۔ تعارف کے لیے اگر ہو تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر تعارف کے لیے نہیں ہے، تحقیر کے لیے ہے تو پھر ایسی صورت میں ممنوع ہے اور حرام ہے۔ لا تنابزوا بالالقاب لا يدعو بعضكم بعضا بلقب، اب تم میں سے کوئی یعنی تم میں سے بعض کو نہ پکارے ایسے لقب سے جس کو وہ ناپسند کرے، ومنہ اسی میں سے ہے یا فاسق یا کافر، یا فاسق یا کافر کہنا، یہ اس طرح کے القاب سے نہ بلائے گئے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق سب سے برا ذکر ہے۔ بئس الاسم، اسم سے مراد یہاں پر ذکر، تذکرہ،
चर्चा। इसम से मुराद यहाँ पे इसमें फेल हर्फ वो नहीं है मुराद, इसम से मुराद यहाँ पर जिक्र। आया समझ में? चर्चा ईमान के बाद फिस्क यानी फासिक होना, यानी ये जो है ये फिस्क जो है ये बुरा जो है वो जिक्र है। ऐ अल मज़कूर मिन सुखरियति वल लम्ज़ी व तनाबुदी, यानी जो जिक्र किया गया वो सुखरिया और लम्ज़ और तनाबुद ये फिस्क है ईमान के बाद। फरमाते हैं बिस्सलिस्मुल फुसूक, ये इस्म मुबदल मिन्हु और फुसूक जो बदल है, यानी बिस्सल फुसूक बादल ईमान। इन्होंने तर्जुमा जो किया कि फिस्क जो है ईमान के बाद बुरी चीज है, फिस्क ईमान के बाद बुरी चीज है, चाहे सुखरिया कीजिए या लम्ज़ कीजिए या तनाबुज़ कीजिए, समझा ना? ये सब के सब क्या है? ये फिस्क के कबील से। तो ये मोमिन होने के बाद फिर फासिक हो जाना ये बुरी चीज है। इस्म मुबदल मिन्हु और फिस्क क्या है? ये बदल है। मुबदल मिन्हु बदल इन्होंने तारीफ। दूसरे हजरात ने ये तरकीब नहीं की। इसमें जो उसका फाइल और फसूक जो है मखसूस बिदत, समझा? इन्होंने बदल मुबदल मिन्हु की ताबीर इख्तियार की, बदल मिनल इस्मी। अच्छा, अब ये सवाल ही पैदा होता है किसी को या फासिक करना, ये तो यानी बुरे लक़ब से बुलाना, बुरे लक़ब से बुलाना। आप पढ़ेंगे कबाइर और सगाइर की बहस में कि कबीरा किसको बोलते हैं, सगीरा किसको बोलते हैं। आमतन जो फुक़हा ने यानी उलमा ने फरमाया कि इस तरह से बुरे लक़ब से बुलाना ये जो गुनाह सगीरा, तो गुनाह सगीरा को फिस्क कैसे कहा गया, गुनाह सगीरा को फिस्क से ताबीर कैसे किया गया? सवाल पैदा होता है। तो उसका जवाब देते हैं लिइफादति अन्नहु फिस्कुन लितकर्रुरिही आदतन। इसके यानी ये फिस्क का फायदा देता है आदतन मुकर्रर होने की वजह से। यानी अगर किसी को बुलाने का मसला हो यानी बुरे लक़ब से, तो आम तौर पर लोग उसी लफ्ज से बुलाते हैं, उसी लक़ब से याद करते हैं। एक मर्तबा नहीं करते बल्कि बार बार करते हैं। जब भी मौका आता है तो वो उसी लक़ब से उसको याद करते हैं। और सगीरा अगर उस पर इसरार हो जाए तो वही क्या बन जाता है? सब कबीरा बन जाता है। इस वजह से इसको फिस्क से ताबीर किया है अन्नहु फिस्कुन लितकर्रुरिही आदतन, आदतन इसके मुकर्रर होने की। वमन लम यतुब मिन ज़ालिका, जो शख्स इससे तौबा नहीं करता है तो उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो यकीनन वो ज़ालिम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। जो मौलाना साहब बाकी जवान ये तो बड़ी जल्दी है, नींद पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी हो गई। हाँ, खाना वगैरह लेना हमारा, देखिए खाना तो हमें भी खाना है, ऐसे मुकम्मल होगी कि काम होता है आप भी तो मुकम्मल। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए, थोड़ा सा और। ऐ ईमान वालों, बहुत से जन से इज्तिनाब करो, इसलिए कि बार जन जो होता है वो गुनाह होता है। गुनाह होता यानी मुतिम, गुनाह में वो मुब्तला करने वाला होता है। बहुत से जन, यहाँ पर जो जन से मना किया गया है, जन से मुराद वो यानी वो अम्र है, यानी वो बदगुमानी है। तुहमतुन ला सबब लहा, इसका तर्जुमा किया जाता है तुहमतुन ला सबब लहा, ऐसी बदगुमानी है जिसका कोई सबब नहीं। बिला सबब बदगुमानी इख्तियार करना, चाहे वो अल्लाह के ताल्लुक से हो, रसूलुल्लाह के ताल्लुक से हो या आम मुसलमानों के ताल्लुक, ये जो बदगुमानी है ये गुनाह है। जिसका कोई सबब न हो और उसकी बुनियाद पर बदगुमानी इख्तियार करना, ये क्या है? ये गुनाह का काम है, समझा? ज़न की मुख्तलिफ जो है वो यानी तफसील में मुख्तलिफ इसके मरातिब बयान किए। अल्लामा कुर्तुबी वगैरह ने ख़ास तौर पर ज़न के मरातिब के ऊपर जो है वो कलाम किया। अच्छा रखने Thank you.